خواجہ احمد عباس بحیثیت افسانہ نگار۔ خواجہ احمد عباس کی شخصیت بین الاقوامی سطح پر شہرت کی حامل ہے، جو اردو، ہندی اور انگریزی تینوں زبانوں میں یکساں مہارت رکھتے تھے۔ خواجہ صاحب ایک مستند اور اعلیٰ درجے کے جرنلسٹ، کالم نگار، فلم میکر، فلم ڈائریکٹر، فلم پروڈیوسر، ممتاز افسانہ نگار، ناول نگار، ڈرامہ نگار، افسانے نگار اور مضمون نگار تھے، جنہوں نے متعدد شعبوں میں آزمائی کی اور ہر جگہ اپنی یادگار چھاپ چھوڑی۔ خواجہ احمد عباس وہ شخصیت ہے جنہوں نے مشہور فلم اداکار امیتابھ بچن کو پہلی بار اپنی فلم سات ہندوستانی میں موقع دے کر فلمی دنیا کو ایک انمول ہیرے سے متعارف کرایا، جو پچھلی نصف صدی سے فلمی دنیا میں جگمگا رہا ہے۔ خواجہ صاحب ایک سچے نیشنلسٹ، ترقی پسند اور پختہ فکر ادیب تھے، جو فلمی دنیا میں مامو جان کے نام سے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے اردو، ہندی اور انگریزی میں 74 کتابیں لکھی ہیں، جن میں 11 افسانوی مجموعہ، متعدد ناول، ڈرامے اور مضامین، ایک خود نوشت انگریزی میں آئی ایم ناٹ این آئی لینڈ، ایک سفر نامہ، مسافر کی ڈائری اور دیگر کچھ تصانیف شامل ہیں۔ خواجہ صاحب نے 1936 میں اخبار بمبئی کرونیکل سے وابستہ ہو کر صحافی اور ادبی کیریئر کا آغاز کیا۔ بعد میں اپنا اخبار علی گڑھ اوپینین بھی نکالا۔ 1947 کے بعد ہفت روز اخبار بلٹس سے وابستہ ہوئے، جہاں وہ لاسٹ پیج آخری عمر تک لکھتے رہے، جس سے انہیں کافی شہرت ملی۔ خواجہ صاحب نے کئی بین الاقوامی شخصیات کے انٹرویوز بھی کیے، جن میں امریکی صدر روز ویلٹ اور روسی وزیر اعظم خروشیف بھی شامل ہیں۔ خواجہ احمد عباس 7 جون 1914 کو پانی پت میں پیدا ہوئے۔ خواجہ صاحب اپنے مقام پیدائش کی طرح تمام عمر ناانصافی اور استحصال کی لڑائی میں کمر بستہ رہے۔ ان کا سلسلہ سر سید تحریک کی ایک اہم رکن اور اردو تنقید کے بانی مولانا الطاف حسین سے ملتا ہے، جو رشتے میں ان کے پر نانا لگتے ہیں۔ ان کے دادا غلام عباس ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی کے اول شہید تھے، جنہوں نے انگریزی سامراج کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا تھا۔ ان کے والد خواجہ غلام سبطین علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پہلے گریجویٹ تھے، اور والدہ مسرور خاتون حال ہی کے ماہر تعلیم بیٹے خواجہ سجاد حسین کی بیٹی تھی۔ اس طرح خواجہ احمد عباس کا تعلق ایک تعلیمی خاندان سے تھا، جس کا اظہار وہ اپنی سوانح عمری آئی ایم ناٹ این آئی لینڈ میں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں پیدا ہونے سے پہلے ہی پیدا ہو چکا تھا، جس کے معنی ہے کہ علم و ادب مجھ کو وراثت میں ملا تھا۔ برے صغیر میں 1936 کو ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ اس تحریک نے انسانی زندگی کو سمجھنے، پرکھنے اور بہتری کی طرف گامزن کرنے کے لیے نئے دریچے کھولے۔ اردو ادب کو عالمی ہم مرتبہ بنانے کی جدوجہد کا آغاز کیا، فن اور ادب کو عوام کے قریب لانے کی سعی کی۔ ادب میں بھوک، افلاس، غربت، سماجی پستی اور سیاسی غلامی جیسے عناصر کو زیر بحث لایا، واقعیت اور حقیقت نگاری پر زور دیا، انقلابی اور اشتراکی ادب کو ترجیح دی، فرسودہ روایات کو ترک کرنے اور صحت مند روایات کو اپنانے کا مشورہ دیا، ادب میں حسن کے معیار بدلنے کی بات کی۔ اس تحریک کی پہلی کانفرنس لکھنؤ میں ہوئی، جس کی صدارت پریم چند نے کی، اور اپنے خطبہ استعارت میں مقاصد تحریک کا اظہار واضح الفاظ میں یوں کیا: ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا، ہماری کسوٹی پر وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو، جو ہم میں حرکت ہنگامہ اور بے چینی پیدا کرے، سلائے نہیں، کیونکہ اب زیادہ سونا موت کی علامت ہوگا۔ اس تحریک نے جلد برے صغیر میں ہی جان برپا کر دیا اور بیشتر حساس ادیبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ خواجہ احمد عباس کا شمار بھی انہی ادیبوں میں ہوتا ہے جن کے افسانہ نگاری کا آغاز اس تحریک کی ابتدا کے ساتھ ہوا، جنہوں نے مندرجہ بالا تمام مقاصد کی پیروی کی۔ مارکسزم اور گاندھی واد سے متاثر خواجہ احمد عباس نے اسی تحریک کے زیر اثر لکھا اور سماجی حقائق کو بڑی بے باکی سے اپنی تحریروں میں پیش کیا۔ وہ اس تحریک کی اہمیت کو بخوبی سمجھتے تھے،
اس لیے اپنے ایک انٹرویو میں اس تحریک کی اہمیت نظریہ ادب اور لکھنے کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اس لیے لکھتا ہوں کہ زندگی کی متنوع صورتوں کو ان کے حقیقی سیاق و سباق میں دیکھ سکوں۔ میں فلم کی کہانی لکھوں، اخبار کا کالم یا کوئی افسانہ، میں نے کبھی قلمی سمجھوتا نہیں کیا کہ یہ میری سرشت کے خلاف ہے۔ ترقی پسند نظریہ نے اردو ادب کو سوچنے کا ایک نیا انداز دیا اور متمول کیا ہے۔ اسی تحریک سے منسلک خواجہ احمد عباس کے ہم اثر حیات اللہ انصاری، کرشن چندر، راجندر سنگویدی، عصمت چغتائی، سعادت حسن منٹو، اختر حسین رائے پوری وغیرہ اپنی اپنی سطح پر انسانی بربریت، بے انصافی، جہالت، تعصب، توہم پرستی، بے ایمانی، بدنیتی کے خلاف کھل کر لکھ رہے تھے۔ ان تمام لوگوں کا شمار ترقی پسند تحریک کے صف اول کے افسانہ نگاروں میں کیا جاتا ہے۔ بحیثیت افسانہ نگار خواجہ احمد عباس کا ذکر گرچہ ان مدرجہ والا ہم اثر افسانہ نگاروں کے ساتھ نہ کیا جاتا ہو، ان کو ترقی پسندوں کی صف دوم کے افسانہ نگاروں میں جگہ دی جاتی ہو، اور ایک طویل عرصے تک مختلف نقاد مثلاً عزیز احمد، ممتاز شیری وغیرہ نے ان کی افسانہ نگاری کو معمولی اہمیت دی ہو، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے بلند پایہ افسانے تحریر کیے ہیں جن کے ذکر کے بغیر ترقی پسند تحریک کی تاریخ مکمل نہیں۔ ان کی ادبی زندگی کا آغاز بطور صحافی ہوا اور ایک کے بعد دیگر انہیں کئی اصناف میں تب آزمائی کی، مگر بطور افسانہ نگار انہیں سب سے زیادہ شہرت نصیب ہوئی۔ بقول محمد حسن، خواجہ احمد عباس کی شخصیت یوں تو رنگا رنگ تھی اور ان کے کارنامے صحافت سے لے کر فلم سازی تک پھیلے ہوئے تھے، لیکن اردو ادب کے لیے ان کی حیثیت بنیادی طور پر افسانہ نگار کی ہے۔ انہوں نے ناول بھی لکھے اور کم سے کم ایک ناول انقلاب کا ادبی دنیا میں خاصا چرچا بھی ہوا، لیکن افسانہ نگار احمد عباس ناول نگار احمد عباس پر غالب ہی رہا۔ خواجہ احمد عباس نے اپنی فکشن نگاری کا آغاز 1936 میں افسانہ ابابیل لکھ کر کیا۔ یہ افسانہ نیا ادب میں شائع ہوا، جس میں ایک ظالم کسان رحیم خان کی نفسیاتی کیفیت کا بڑی باریک بینی سے مطالعہ کیا گیا ہے، جس کا تعارف بحیثیت ایک ظالم اور سنگ دل کردار کے طور پر ہوتا ہے جو بچوں اور بیوی پر ظلم ڈھاتا ہے، جس کے تشدد سے بیوی بچے اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ظاہری سختی کے باوجود اس کے اندر پدرانہ اور شوہرانہ شفقت موجود تھی، جو بیوی اور بچوں کے چھوڑ جانے کے بعد ابابیل کی جانب منتقل ہو جاتی ہے، جو اس کے غمگسار بنتے ہیں اور جن کے تحفظ کے لیے بارش میں بھیگ جاتا ہے۔ اس افسانہ کے بعد انہوں نے کئی افسانے لکھے جن کا خاصا چرچا ہمارے افسانوی ادب میں ہوا، جن کا تعلق براہ راست ہمارے سماج سے ہے۔ ان کے متعدد افسانے انسانی زندگی کے کسی نہ کسی اہم پہلو کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان کی کہانیاں معاشرے کی تلخ اور کڑوی حقیقتوں کی آئینہ دار، انسانیت کے پست کردار کی منہ بولتی تصویر ہے اور سماج کی کمزوریوں اور خرابیوں کی ترجمان ہیں، جو ہمیں غور و فکر کی دعوت بھی دیتی ہیں اور سماج و معاشرے میں اصلاح کا جذبہ بھی ابھارتی ہیں۔ وہ اپنی کہانیوں میں بے روح شہری زندگیوں کو بھی پیش کرتے ہیں اور فٹ پاتھ پر رہنے والے لوگوں کے دکھ سکھ بھی بیان کرتے ہیں، سیاست اور توہم پرستی پر بھی طنز کرتے ہیں۔ افسانہ اجنتا فسادات میں انسانیت کی موت پر مصنف کے اضطراب اور بے چین ذہن کی ترجمانی کرتا ہے۔ افسانہ انتقام ہندو مسلم فسادات کے متعلق ہے، جس میں ہری داس اپنی بیٹی جانکی کے قتل کا انتقام ایک مسلم لڑکی کا قتل کر کے لینا چاہتا ہے، مگر کہانی کے آخر میں اس کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے اور وہ اس گھناؤنے عمل سے باز آ جاتا ہے۔ افسانہ رفیق کا موضوع بھی فسادات ہے، جس میں فرنگیوں کی سازش اور مکاریوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے، جو دوست میجر رفیق اور کرنل رجیندر کو ایک دوسرے کا دشمن بنا کر ان میں فساد کرا دیتے ہیں، جس میں میجر رفیق مارا جاتا ہے۔ یہ حادثہ کرنل رجیندر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ افسانہ فین میں عباس نے 9ویں جماعت میں پڑھنے والے ایک فین کے بارے میں بتایا ہے، جو عباس صاحب کی تمام زندگی سے واقف ہے، مگر ان کی خود نوشت کی قیمت 45 روپے ہونے کے سبب اسے خریدنے سے قاصر ہے۔ افسانہ نیلی ساڑی میں واحد متکلم کا اسلوب استعمال کیا گیا ہے، جس میں سلما اپنے روداد سناتی ہے کہ کس طرح امیر کزن محمود بھائی اس کی عزت لوٹ کر اسے بمبئی پہنچاتا ہے اور پھر کیسے اس کا چہرہ تیزاب سے جلا دیا جاتا ہے۔ افسانہ سردار جی ہندو مسلم فسادات کے موضوع پر لکھا گیا ہے، جس پر مقدمہ بھی چلا، مگر مصنف باعزت بری ہو گئے۔
افسانہ کہانی کی کہانی میں سرتار جی افسانے پر چلائے ہوئے مقدمہ کی روداد ہے۔ افسانہ میرے بچے کشمیر کے متعلق ہے، جس میں زونی کی کہانی ہے جو پاکستانی قبائل کے ظلم و ستم کے سبب اپنے بچے کی قاتل بن جاتی ہے۔ زعفران کے پھول میں کہانی کا مرکزی کردار زعفرانی کے اندر بیداری کا جذبہ ٹھاٹھے مار رہا ہے، جو اپنے بھائی کو بھی خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہتی ہے، مگر آخرکار یہ حکومت کے ظلم و جبر کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ افسانہ ماں کا دل کی کہانی ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران ہونے والے واقعے پر مبنی ہے، جس کا عنوان فلم کے ایک مکالمہ "بچہ بھی ماں کا دل ہوتا ہے" سے اخذ ہے۔ افسانہ بھولی میں نچلے طبقے کی لڑکیوں کے والدین کی بے کسی، بے بسی، لاچاری اور سیٹ لوگوں کی ناجائز مانگوں کو موضوع بنایا گیا ہے، جس میں پکی عمر کا مالدار بشمبر بھولی سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر شادی کے عین وقت پر وہ 50,000 روپیہ کی ناجائز پیشکش کرتا ہے، جس پر بھولی کے صبر کی تار ٹوٹ جاتی ہے اور وہ اس کسائی کے رشتے کو ٹھکرا کر تمام عمر والدین کی خدمت اور بچوں کو پڑھانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ افسانہ آئینہ خانے میں آپ بیتی کی طرز پر لکھا گیا افسانہ ہے، جس میں مصنف 60 برس کی عمر میں خود سے مخاطب ہو کر دلچسپ حقائق کا انکشاف کرتا ہے، جو مصنف کی ذاتی مثلاً تاریخ پیدائش، افسانے لکھنے کا سبب، عشق، صحافت، فسادات، حالی کے ساتھ تعلقات اور نفسیاتی زندگی کو سمجھنے کے لیے نہایت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ افسانہ دیوالی کے 3 دیے میں مذہبی توہم پرستی اور سیٹ لوگوں پر طنز کسا گیا ہے، جو غرض کے لیے ہزاروں اور لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، مگر کسی بے سہارا اور ضرورت مند کی مدد کرنے کے لیے آمادہ نہیں۔ سیٹ لکشمی داس اور لکشمی کانت دیوالی کی رات ہزاروں روپے گھر کی رونق میں اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں لکشمی پرکٹ ہو، مگر لکشمی کی آمد پر یہ لوگ اسے پناہ نہیں دیتے، کیونکہ یہ لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ لکشمی محض امیروں کے روپ میں نہیں، غریبوں کے روپ میں پرویش کرتی ہے۔ افسانہ بنارس کا ٹھگ میں انسان کے دوغلے کردار کی نشاندہی کرائی گئی ہے، جو مندروں اور مسجدوں میں ہزاروں خرچ تو کرتا ہے، مگر نیکی کمانے کی غرض سے نہیں، بلکہ اپنا نام کمانے کے عوض۔ یہی وجہ ہے کہ افسانے کا مرکزی کردار مسافر شہروں، شمشانوں، مندروں اور مسجدوں میں سے ہوتا ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے جو نہ تو مندر ہوتا ہے نہ مسجد، جسے وہ اپنے رہنے کا اصل مقام قرار دیتا ہے۔ ان افسانوں کے مختصر جائزے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ خواجہ احمد عباس کی کہانیوں کے موضوعات کا دائرہ کافی وسیع ہے۔ انہوں نے مذہبی، سیاسی، سماجی، فسادی، بد اخلاقی موضوعات پر کہانیاں لکھی ہیں۔ ان کی بیشتر کہانیاں فسادات کشمیر، تقسیم وطن کا المیہ اور سماج و معاشرے کی برائیوں ناانصافیوں کا مجموعہ ہے۔ ان کے موضوعات وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ انہوں نے زندگی کے سلگتے ہوئے موضوعات کو اپنے افسانوں میں پیش کر کے ہمیں ان پر سوچنے کے لیے اکسایا ہے۔ خواجہ احمد عباس نے متعدد سیاسی رنگ کی کہانیاں لکھی ہیں۔ ان سیاسی رنگ کے افسانوں کی نمائندگی اجنتا، بنارس کا ٹھگ، 12 گھنٹے اور میری موت وغیرہ کرتی ہے، جن کے ذریعے انہوں نے تعصب، فسادات اور نفرت کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ کہانیوں میں 12 گھنٹے اور میری موت انقلابی زمرے میں بھی آتی ہیں۔ افسانہ 12 گھنٹے کی انقلابی کہانی ہے، جس میں خواجہ احمد عباس نے انسانی نفسیات اور جنسیات کا بڑی باریک بینی سے تذکرہ کیا ہے اور ایک عورت کے حب الوطنی کے جذبہ کو بڑے فنکارانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ انقلابی وجے سنگھ کو 16 سال کی قید کے بعد رات کے 12 گھنٹے پارٹی رکن بینا کے گھر قیام کرنا پڑتا ہے۔ افسانہ میری موت بھی فسادات کے متعلق ہے، جس میں مصنف کو سرداروں کے متعلق طرح طرح کے گمان ہیں، جنہیں وہ بڑی نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، مگر کہانی کے آخر میں جب سردار جی ایک مسلم غلام رسول کی نیکی کا بدلہ اتارنے کے لیے مصنف کی جان بچاتے بچاتے خود اپنی جان دے دیتا ہے، تو مصنف کا حسد اور کینہ ہمدردی میں منتقل ہو جاتا ہے اور یہ حادثہ سردار کی موت کے بجائے مصنف کی ذہنی موت بن جاتا ہے۔ خواجہ صاحب قصہ پن کے قائل تھے اور چونکہ وہ فلمی دنیا سے بھی وابستہ تھے، اس لیے فلموں کی طرح ان کے بعض افسانے میں بھی برسوں کی روداد سنائی دیتی ہے۔ واپسی کا ٹکٹ، لیلا مجنوں اور الف لیلا جس کی عمدہ مثالیں ہیں۔ افسانہ واپسی کا ٹکٹ فلیش بیک ٹیکنیک میں لکھا گیا افسانہ ہے، جس میں مصنف کو 36 برس بعد دوست برجو کا فون آنے پر اسے طالب علمی کے زمانے کی داستان یاد آ جاتی ہے۔ افسانہ الف لیلا پتھر کی سیج پر 1000 راتوں کی داستان ہے۔
یہ مصنف کی وہ 1000 راتیں ہیں جو انہیں بمبئی کے ابتدائی دور میں مشکلوں اور تکلیفوں میں ملک کے بد اور ابتر حالات کی وجہ سے فٹ پاتھوں، خاک اور ویرانوں میں گزارنی پڑی۔ صاحب کی کہانیوں کا آغاز ایسے ہوتا ہے کہ قاری فوراً اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور جلد تجسس کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ خاتمے پر یہ کہانی ہمارے ذہن پر گہرے نقوش چھوڑ جاتی ہے اور کچھ ایسے سوال نشان ابھار دیتی ہے جن کے جوابات ہم آئندہ زندگی میں تلاش کرتے رہتے ہیں، جو ان کے فن کا کمال ہے۔ خواجہ احمد عباس کی افسانہ نگاری کی بنیادی خصوصیات حقیقت نگاری اور اصلاح معاشرہ ہے، اس لیے وہ مقصدی افسانے لکھنے میں ذرا بھی نہیں کتراتے۔ ان کی یہ حقیقت نگاری ان کی حق گوئی، بے باکی، خلوص، انسان دوستی، درد مندی، سیاسی اور سماجی شعور کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے محض افسانوں میں ہی نہیں بلکہ دوسرے اصناف اور فلموں میں بھی حقیقت نگاری اور مقصدیت کو اولویت دی۔ خواجہ احمد عباس خاص نقطہ نظر کے حامل تھے جس کی پیشکش کے لیے وہ قلم اٹھاتے تھے، مثلاً ہندو مسلم نفاق، فسادات، ملک کے ابتر حالات، بچھڑے ہوئے طبقے کی خراب و خستہ حالت نے ان کو کافی رنج پہنچایا۔ ان حالات سے ملک کو روشناس اور قوم کو بیدار کرنے کے لیے انہوں نے افسانے لکھے۔ انہوں نے داستانوں اور افسانوی کہانیاں نہیں لکھی بلکہ اپنے گرد و پیش کے حقیقی واقعات کو اپنے افسانوں میں پیش کیا۔ خواجہ صاحب ایک سچے قوم پرست، وطن پرست اور سوشلسٹ تھے جن کی کہانیوں کا مقصد اصلاح معاشرہ تھا۔ وہ سماج کے ہر پہلو اور وطن کے ہر فرد کی اصلاح چاہتے تھے۔ خواجہ احمد عباس ایک نئے معاشرے کے ڈریمر اور اصلاح و انقلاب کے قائل تھے۔ وہ ایک جہدکار تھے جن کی ساری زندگی جد و جہد میں گزری، جو ملک کی آزادی کی جنگ میں پیش رہے اور اپنی کہانیوں اور کردار کے ذریعے ملک کے مظلوم اور بے سہارا طبقے کی نمائندگی کرتے رہے۔ خواجہ صاحب کمیونسٹ خیالات رکھتے تھے۔ انہوں نے اشتراکی نظریے کو قبول ہی نہیں کیا بلکہ اس کے فروغ میں بھی اہم رول ادا کیا، جس کی زندہ مثالیں ان کے افسانوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ خواجہ صاحب نے پسماندہ سماج کو اپنی تحریروں کے ذریعے بہتری کی طرف لانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وہ برِ صغیر میں امن و امان، خوشحالی اور آزادی کے خواہش مند تھے، اس لیے وہ اپنے افسانوں میں ہر جگہ حق گوئی اور حق پرستی کے نعرے بلند کرتے ہیں، جس کا اظہار وہ ایک جگہ یوں کرتے ہیں: ہر چیز، ہر تحریک، ہر شخص جو خدا کی مخلوق کو یعنی انسان کو ذلیل و خوار سمجھتا ہے، میں اس کے خلاف ہوں۔ خواجہ صاحب سیکولر مزاج کے مالک تھے جنہیں فرقہ پرستی قطعی طور پر برداشت نہیں تھی۔ ان کے فن میں انسانیت کو اولویت اور انسان کو فوقیت حاصل ہے۔ انہوں نے اپنی تمام زندگی انسانوں کی بھلائی، بہتری اور ترقی کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ وہ ہمہ وقت مظلوم، لاچار اور مسلسل جبر و مفلسی کے شکار انسان کے حق کی بات کرتے رہے۔ خواجہ صاحب ایک مضبوط اور بے باک قلم کار تھے جن کے اندر حب الوطنی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، جس نے انہیں ایک سچا نیشنلسٹ اور پختہ ترقی پسند فکر ادیب بنا دیا۔ ان کا ادب فکری ادب ہے۔ انہیں ہمہ وقت ملک و قوم کے ہر فرد کی فکر لگی رہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہر افسانے میں ایک بے چین احمد عباس کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ان کی تمام افسانوی تحریریں حب الوطنی کے جذبے اور سیاسی و سماجی شعور سے بھرپور ہیں۔ لوگوں میں بیداری اور معاشرے کی فلاح و بہبود کا کام انہوں نے اپنے افسانوں کے ذریعے بڑے فنکارانہ اور سنجیدہ انداز میں کیا ہے۔ منفرد اسلوب اور نئے تجربے بھی خواجہ صاحب کے افسانوں کی اہم خوبیاں ہیں۔ روپیہ آنے پائی اس سلسلے کی اہم کڑیاں ہیں۔ افسانے روپیہ آنے پائی میں ایک نیا تجربہ ملتا ہے جو نئی تکنیک اور بغیر پلاٹ کا افسانہ ہے، جسے انہوں نے اکاؤنٹ بک کی شکل میں لکھا ہے، جس میں کم آمدنی والے شخص کے روزانہ حساب کتاب کی فہرست کو پیش کیا گیا ہے۔ اس تکنیک کا افسانہ اردو افسانہ نگاری کی تاریخ میں پہلی بار دیکھنے کو ملتا ہے۔ خواجہ احمد عباس کی کہانیوں کا پلاٹ سادہ اور غیر پیچیدہ ہے۔ انداز بیان بے حد آسان اور مؤثر ہے، جس سے قاری کا ذہن الجھنے سے بچا رہتا ہے اور آسانی سے فنکار کا ہم سفر بنا رہتا ہے۔ ان کی کہانیوں کی مقبولیت میں اسلوب یا اسٹائل کا بڑی حد تک ہاتھ ہے۔ ان کے افسانوں کا کینوس چھوٹا ہے، جن میں کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ باتیں کہی گئی ہیں۔ ان کے افسانے کہانی پن کے قائل ہیں، اور چونکہ کہانی پن واقعات سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے ان کے افسانوں کے واقعات میں کہیں ظاہری طور پر تو کہیں پوشیدہ طور پر ربط ضرور ہے جو ان کے پلاٹ کی جان ہے۔ خواجہ احمد عباس کی کہانیوں کے کردار ہندوستانی معاشرے کے کردار ہیں، جن میں ہر مذہب اور ہر ملت کے افراد شامل ہیں، چھوٹے بڑے، امیر غریب، بد نیک، ظالم مظلوم، سنگ دل، رحم دل، صابر شاکر، جلد باز، کاہل، انقلاب پسند، ہر قسم کے کردار ان کی کہانی میں دیکھے جا سکتے ہیں۔
ان کے کردار جامد اور ٹھہرے ہوئے کردار نہیں ہیں، بلکہ کردار ہیں جو حالات کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ابابیل کا رحیم خان آخر تک سنگ دل نہیں رہتا، بلکہ بیوی اور بچوں کے ترک مکان کے بعد بے بس اور رحم دل کردار میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ خواجہ احمد کا مطالعہ وسیع اور مشاہدہ گہرا تھا، جو ایک سچے وطن پرست تھے، جس کے اندر زندگی کا غیر معمولی اور پیچیدہ مسائل کو سمجھنے، پرکھنے اور دیکھنے کی صلاحیت موجود تھی، جو معاشرے کے اتار چڑھاؤ اور خوبیوں خامیوں سے پوری طرح آگاہ تھے، جو نئے دور کی آہٹوں سے باخبر تھے، مسائل و ملانات سے آگاہی رکھتے تھے، اجتماعی اور انفرادی زندگی کی محرومیوں کا ادراک جسے حاصل تھا، اور آپسی بھائی چارہ انسانی دوستی جس کا شیوا تھا، بے باکی اگوئی جس کے اندر بدرجہ عطا موجود تھی۔ خواجہ احمد آباد زبان و بیان پر مکمل عبور رکھتے تھے، بیانیہ پر قدرت حاصل تھی اور کہانی کے فن سے بخوبی واقف تھے۔ موصوف کی مختلف موضوعات پر پکڑ تھی۔ کردار ہمارے معاشرے کے چلتے پھرتے انسان ہیں، مکالمے دلچسپ اور دلکش ہے، اسلوب منفرد اور انداز بیان مختلف ہے، پلاٹ میں ترتیب ہے، ماحول و فضا حالات و واقعات سے پوری طرح ہم آہنگ ہے، آغاز و اختتام پرکشش و پر اثر ہے، مقصدیت اور حقیقت نگاری کو کہانیوں میں اولیت حاصل ہے، استعارے اور علامتوں کا استعمال بڑی ہوشیاری سے کیا گیا ہے۔ ان تمام خوبیوں کی بنا پر دوسری اصناف کی بنسبت افسانے میں انہیں زیادہ شہرت نصیب ہوئی۔